موجودہ دور کے اندر قادیانیت پھر سے زور پکڑ رہی ہے، مرزائیت پھر سے زور پکڑ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اپنے ایمان کو پرکھتے رہیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں بڑا مشکل وقت ہے، پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارے ایوان کے مقتدر حلقوں کے اندر قادیانیت نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ موجودہ حالات کے اندر آپ حضرات نے بھی بخوبی اس بات کو دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت کے اندر حکومتی ارکان ایک دوسرے پر یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ قادیانی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ قادیانی ہے۔ یہ حکومتی ایوانوں کے نمائندگان خود باتیں کر رہے ہیں، یہ خود ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ مجھ سے پوچھیں نا، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ بتائیں، آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں تو الحمدللہ میں بخوشی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ الحمدللہ میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور جو اس کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ جھوٹا، دجال، کذاب، لعنتی ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم کسی سے پوچھیں اور وہ اپنے بتانے میں ڈگمگائے، متزلزل ہو، تو پھر سمجھ لو کہ معاملہ خراب ہے، معاملہ خراب ہے۔ یہی کچھ آج ہمارے حکومتی ایوانوں میں ہو رہا ہے۔ جب حکومتی ایوانوں کے اندر اور بڑے بڑے اہم عہدوں پر قادیانی آ جائیں گے نا، تو پھر آئندہ آنے والے دور کے اندر یاد رکھ لیجئے گا، ہمارا مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کا محاسبہ، اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیے، اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام کریں کہ جس میں نبی کی رضا شامل ہو، ہر وہ کام کریں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا شامل ہو۔ سنتوں کو عام کریں، ہم اپنے نبی کا ذکر عام کریں، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو عام کریں۔ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم نبی کے سچے وفادار ہیں، ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم آقا کے صحیح معنوں میں غلام ہیں، ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم صرف ایک مہینے کے اندر غلامی کا دعویٰ نہیں کرتے، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرتے ہیں۔ ہم بتائیں لوگوں کو۔ تو یہ اہم نقطہ تھا کہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے، ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں بھی جانچ پڑتال کرتے رہیا کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں، آپ میں سے اکثر کاروباری حضرات ہیں، اپنے گاہکوں میں، اپنے جو ہے نا خریداروں کے اندر جن سے آپ مال لیتے ہیں، ان کے معلومات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں کہ قادیانی تو نہیں ہے، یا جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں وہ قادیانی تو نہیں ہے، جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں وہ مرزائی تو نہیں ہے، میری دکان سے مرزائی مال خرید کر تو نہیں لے کے جاتا۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہاں میں دوستی کی پینگیں بڑھاتا رہوں، دوستی کی پینگیں بڑھاتا رہوں، اور ادھر حوض کوثر پر نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور خطرناک، آج گھروں کے اندر جوان بیٹی ہے، جوان بہن ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بھائی چاہتے ہیں بیٹی بہن کا رشتہ ہو جائے، اور رشتے والے رشتہ کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جہاں ہم اور معلومات کرتے ہیں نا، جہاں ہم اور معلومات کرتے ہیں، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا روزگار کیسا ہے، مکان اپنا ہے، کاروبار کیا ہے، منتھلی آمدن اس کی کتنی ہے، وہاں یہ بھی معلومات ضرور کر لیجئے کیجئے کہ وہ سنی بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے کس نہج پہ کھڑا ہے۔
یا عقیدے کی طرف کوئی نہیں دیکھتا اور دڑا دڑ رشتے ہو جاتے ہیں، اور جب آگے اولادیں ہو جاتی ہیں پھر جا کر پتہ چلتا ہے وہ تو قادیانی تھا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے، کئی واقعات، رشتے ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا خاندان قادیانی تھا۔ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، جب پانی سر سے گزر جائے پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو اس لیے یہ اہم معاملہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، یا آپ کے خاندان میں سے کسی عزیزہ کا رشتہ ہو رہا ہو دوسرے خاندان میں، تو ان کو بتائیں بھائی اس خاندان کی ساری معلومات حاصل کرو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، کہ یہ مرزائی تو نہیں ہے۔ آج مرزائیوں نے زیادہ ٹرینڈ یہی چلایا ہوا ہے کہ بس دھڑا دھڑ رشتے کرو اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو۔ اس لیے ان واقعات کی طرف بھی ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔